ڈاکٹر ظاہر جمین خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے لائف اسکول چینل کی جانب سے۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں سائیکو تھراپی اور کونسلنگ پہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل ہر پانچواں بندہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، جس کے لیے ملک میں ان کے لیے کوئی مناسب یا پراپر پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نفسیاتی بیماریوں کے لیے لوگ پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے لاکھوں کروڑوں روپے تباہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ان کی بیماری ہے، اگر وقت پر اس کی مناسب ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ نہ صرف اپنا ایک بڑے پیسہ جو وہ ضائع کرتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں، بلکہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ سے ایک لمبا عرصہ سائیکٹرسٹ کی ایک لمبی دوائیوں کی لسٹ لینے کی بجائے وہ صرف ہماری کونسلنگ اور سائیکو تھراپی کے ذریعے ہی بہتر طریقے سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی میڈیسن لینا تو یہ آپ کو ایڈکٹ کر دیتا ہے، یعنی آپ اس کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ان میڈیسن کو چھوڑتے ہیں تو دوبارہ آپ کے کیس جو ہے ریلیپس ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کا حملہ آپ پہ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو لائف اسکل چینل کی جانب سے آئندہ سے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کے لیے آپ ایک سائیکالوجسٹ یا کونسلنگ سائیکالوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انگزائٹی، ڈپریشن، مینیا، ہائپومینیا، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، اور اسپیشلی ہمارا جو نوجوان نسل ہے جو آج کل بہت زیادہ سنا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں جس طریقے سے منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور ہماری بچیاں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، جن کو ایک پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف جانا چاہیے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ ڈپریس ہوتے ہیں تو وہ ان منشیات کا استعمال کرتے ہیں جو کسی طور پہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور وہ تمام مسائل، وہ خواہ سماجی ہوں، نفسیاتی ہوں، یا آپ کے فائنینشیل ایشوز ہوں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام سے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اور نیکسٹ پروگرام سے ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپنے جو طریقہ کار ہے اپنے طریقوں سے وہ بتائیں گے۔ دوسری جانب لائف اسکل چینل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ پتہ چل سکے گا آپ کو کہ اصل میں سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، کونسلنگ سائیکالوجسٹ یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا آپ کو جے پی کے پاس جانا چاہیے، آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، آپ کو سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے، کونسلنگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، یہ ہم انشاءاللہ اس میں آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔